تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ افغان طالبان سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ افغان طالبان کیسے وجود میں آئے، پاکستان سے ان کا کیسا رابطہ تھا اور کیوں، اور طالبان نے کابل کب فتح کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے افغانستان میں اپنی حکومت کا اعلان کب کیا اور کن ممالک نے انہیں تسلیم کیا، اور طالبان کی حکومت میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور طالبان حکومت کس نے اور کیوں ختم کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ طالبان نے کابل فتح کیا تو کابل میں موجود دونوں بڑے کمانڈر احمد شاہ مسعود اور جنرل دوستم اپنے اپنے مرکزی علاقوں کی طرف پسپا ہو گئے۔ احمد شاہ مسعود پنجشیر اور جنرل دوستم مزار شریف کی طرف فرار کر گئے۔ شکست کے بعد احمد شاہ مسعود نے پاکستان پر طالبان کی امداد کا الزام عائد کیا، تاہم پاکستان نے ہمیشہ اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ طالبان نے کابل فتح کرنے کے بعد دوسرے بڑے شہر مزار شریف کا رخ کیا، جہاں جنرل دوستم اور ان کی فوج کا قبضہ تھا۔ طالبان نے مزار شریف آتے ہی جنرل دوستم کی فوج اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جنرل دوستم وہاں سے بھاگ نکلا اور جنرل دوستم کا نائب جنرل مالک طالبان سے مل گیا اور اپنے فوجیوں سمیت طالبان کے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ طالبان خوشی خوشی فاتحانہ انداز میں مزار شریف میں داخل ہوئے، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی طالبان کو توقع بھی نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کے وقت جنرل مالک نے پلان کے مطابق اپنے فوجیوں کے ساتھ مل کر طالبان پر حملہ کر دیا اور مزار شریف میں داخل ہونے والے تمام طالبان کو قتل کر دیا۔ ان قتل ہونے والوں میں نامزد وزیر داخلہ ملا غوث بھی شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد طالبان نے مزار شریف پر حملہ کر دیا اور سخت لڑائی کے بعد مزار شریف پر قبضہ کر لیا۔ جنرل مالک اور باقی بچ جانے والے فوجی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سوائے پنجشیر اور صوبہ بدخشاں کے پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ تھا، اور یہ وہ موقع تھا جب طالبان نے 1996 میں افغانستان میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے اعلان کے بعد طالبان نے دنیا بھر میں رابطے شروع کیے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب افغانستان میں حکومت تو بہرحال طالبان ہی کی ہے، پاکستان نے دوست ممالک سے مشورے کے بعد طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے تسلیم کرنے کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا۔ حکومت قائم کرنے کے بعد طالبان نے افغانستان میں پوست کی کاشت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ طالبان نے افغانستان میں سخت سزاؤں کا نفاذ شروع کر دیا، جس میں ہاتھ کاٹنا، لوگوں کو ذبح کرنا اور خواتین کو کوڑے مارنا وغیرہ شامل تھے۔ ان تمام چیزوں سے دو نتائج سامنے آئے۔ پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان میں مکمل طور پر امن قائم ہو گیا اور چوری، رہزنی اور دیگر واقعات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ لیکن دوسری جانب دنیا کے دیگر ممالک میں طالبان کو شدت پسند اور ظالم کے عنوان سے جانا جانے لگا، اور یہی بات وجہ بنی کہ دنیا کے دیگر ممالک نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ سابق ڈی جی ایم آئی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جاوید اشرف قاضی کے مطابق طالبان کے وہ افراد اور رہنما جو قدرے ماڈریٹ تھے، وہ افغانستان پر قبضے کی لڑائی کے دوران مارے گئے یا کچھ عرصے بعد مر گئے، اور ان کے بعد آنے والا گروہ سخت گیر رویہ رکھتا تھا اور انہیں ملا عمر کی حمایت بھی حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کا ایک سخت گیر اور تشدد پسندانہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ جنرل جاوید اشرف قاضی کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھی طالبان کو سمجھایا گیا کہ اپنا یہ رویہ تبدیل کریں، اور وہ پاکستان کو عزت بھی دیتے تھے، تاہم عمل کرنے میں وہ اپنے رویے پر ہی عمل پیرا تھے۔
ناظرین، سعودی عرب کی حمایت کے بعد سعودی حمایت یافتہ تنظیم القاعدہ بھی طالبان میں شامل ہو گئی، جس سے طالبان کو سعودی عرب کی جانب سے بھاری مالی امداد بھی میسر آئی۔ یہاں یہ فرق بتانا ضروری ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان سے باہر کسی بھی اسلامی حکومت کا نظریہ یا کسی بھی طرح کی جہادی کارروائیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا اور خود کو افغانستان کی حدود میں ہی پابند رکھا، لیکن القاعدہ ایک عالمی نظام اور اسلامی حکومت کی بات کرتی تھی، اور اس کے لیے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہادی کارروائیاں بھی کرتے تھے۔ لیکن طالبان اور القاعدہ میں ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی امریکہ سے دشمنی۔ ناظرین، القاعدہ کی جانب سے افریقہ میں امریکی ایمبیسی کو بم سے اڑا دیا گیا، جس کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں ان کے خلاف حملے شروع کر دیے۔ جب امریکہ نے سوڈان پر حملے کیے تو سوڈان کی حکومت نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا، اور یوں اسامہ بن لادن نے افغانستان میں پناہ لی۔ طالبان نے القاعدہ رہنماؤں اور جنگجوؤں کو پناہ دی اور ان کی مہمان نوازی بھی کی۔ ناظرین، طالبان کی دنیا سے آئسولیٹ حکومت چل رہی تھی کہ اس دوران امریکہ میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ امریکہ نے اس حملے کا الزام القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن پر لگایا اور طالبان سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ طالبان سربراہ ملا عمر نے امریکہ سے کہا کہ اصول یہ ہے کہ آپ اسامہ بن لادن کے خلاف ہمیں ثبوت فراہم کریں، ورنہ پختون روایات کے مطابق ہم اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ امریکہ کے شدید اصرار پر ملا عمر نے پیشکش کی کہ اسامہ بن لادن کو عالمی عدالت میں پیش کر دیا جائے، لیکن امریکیوں نے یہ بات بھی نہ مانی، اور پھر اچانک امریکی افواج اپنی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ امریکہ نے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارود کا استعمال کیا اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اسلحے کے ساتھ افغانستان پر چڑھ دوڑی اور طالبان کو تتر بتر کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، امریکہ نے افغانستان پر قبضے کے دوران کیا کیا کام کیے اور کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہا؟ اس کے علاوہ طالبان کی نئی حکومت اور اس حوالے سے اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے افغان طالبان سیریز کی قسط نمبر 3 میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔